بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون، وقال الله عز وجل في مقام آخر فلهم اجر غير ممنون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، آمين۔ الحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے میرے شاہ، گدا در پہ ہے آیا تیرا، بندے پہ لطف و کرم چاہیے خواجہ تیرا، بندے پہ لطف و کرم چاہیے خواجہ تیرا، ٹوٹے وہ ہاتھ جو پہنچے نہ تیرے قدموں تک، پھوٹے وہ سر کہ ہو جس میں نہیں سودا تیرا، ذرے کو شمس بنا دیتا ہے جلوہ تیرا، قطرے کو بحر بنا دیتا ہے دریا تیرا، اور جد اعلیٰ میں ہے تو، تجھ میں ہے جد اعلیٰ، میری نظروں میں مدینہ ہوا روضہ تیرا، محی الدین کا ہوں غلام اور معین الدین کا، اولیاء ایک ہیں ان میں نہیں میرا تیرا، اولیاء ایک ہیں ان میں نہیں میرا تیرا، اولیاء ایک ہیں ان میں نہیں میرا تیرا، تیرے کھوٹے بھی جو پیسے ہوں وہ کام آتے ہیں، ہند میں بیٹھ گیا خوب ہی سکہ تیرا، یہ خلیق آیا ہے کچھ دے اسے صدقہ تیرا، یہ خلیق آیا ہے کچھ دے اسے صدقہ تیرا، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے رندوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، نیرے برج شرف عرش کے تارے خواجہ، حق کے محبوب محمد کے دلارے خواجہ، دیکھ لو ایک نظر خواجہ عثمان کی قسم، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ، ہم نے برسوں تیری چوکھٹ پہ گزارے خواجہ۔ معزز سامعین کرام، رجب شریف کا چاند نظر آ چکا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، جس مہینے میں پہلی تاریخ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے امام محمد الباقر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جس مہینے کی 13 تاریخ کو مولا مشکل کشا کی ولادت سے نسبت ہے، جس کی 22 تاریخ کو امام الائمہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور خصوصاً 6 تاریخ کو سلطان ہند عطائے رسول ہند الولی نائب النبی خواجہ خواجگاں غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارکہ سے نسبت ہے، اسی لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خواجہ سرکار کے تذکرے اور آپ کے فضائل اور مناقب اور سیرت کی مجالس کو منعقد کیا جاتا ہے۔ نشا اسلامک پر ایک خصوصی نشست غریب نواز سیرت و کرامات کے عنوان سے
منعقد کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ خواجہ خواجگاں یگانہ روزگار اور بزم اولیاء کے ممتاز مسند پر جلوہ آرا ہستی کو کہتے ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی معین الدین حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ باضابطہ آپ کے خاندان، آپ کے آبا، خاندانی احوال اور آپ کی سیرت کا آغاز کیا جائے، قرآن مجید نے ولایت کے تصور ولایت جو قرآن نے دیا ہے، اولیاء سے متعلق اللہ رب العزت نے جو ان کی تعریف، مدح و توصیف فرمائی ہے، اس کے ضمن میں ہم کچھ جھلکیاں قرآن سے پیش کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پروردگار نے عالم جن، عالم انس کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، خبردار، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتے۔ کون اللہ کے دوست اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ جو ایمان بھی لائے اور جنہوں نے تقوی میں کمال حاصل کیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، راحت ہے، اور اللہ رب العزت کے پاس مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں رکھی ہوئی ہے، اللہ کے بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسانیت کو آگاہ کرتے ہوئے، قارئین قرآن کو آگاہ کرتے ہوئے اپنے کلام کا مضمون بنا کر یہ آیت نازل فرما دی کہ خبردار، آگاہ رہو، یہ اولیاء کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں اور انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ تو پروردگار نے ان کی توصیف قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان فرمائی۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو ناشکری نہ کیا کرو۔ تو پروردگار نے بندے کو حکم دیا کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس کا ذکر کرے گا، اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرے، اللہ کا ذکر دل سے بھی کرے، اللہ کا ذکر مجلس میں بھی کرے، اللہ کا ذکر تنہائی میں بھی کرے، اللہ کا ذکر ظاہراً بھی کرے اور اللہ کا ذکر مخفی میں بھی کرے۔ تو پروردگار جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پروردگار نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے کہ میں تیرا ذکر کروں گا، تو بندہ ہو کر میرا ذکر کرے گا، میں رب ہو کر تیرا ذکر کروں گا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، جو ایمان لائے، اچھی زندگی بسر کی، صالحین کے زمرے میں اپنا شمار کیا، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے ایک ایسا اجر ہم نے تیار کر رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، لا محدود، لا متناہی، بے حد و حساب اجر ان کے لیے رکھا ہوا ہے جنہوں نے ایمان لا کر اچھے کام کیے۔ صالحین میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اچھا کام کیے تو ان کے لیے ہمیشہ کا ایک غیر منتہا، کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ان کے اجر کا ہم نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ تو وہ اجر کون سا ہے؟ اس کے اجر کی ایک صورت اللہ نے دنیا میں یہ بھی ظاہر فرمائی کہ جب تک اللہ کا ولی، اللہ کا دوست اس کی زندگی رہتی ہے وہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، خدا کی یاد میں مگن رہتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس دنیاوی حیات کے ساتھ دنیا میں رہ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ جس کی زبان بھی جاری رہتی ہے، جس کا قلب بھی جاری رہتا ہے، وہ بھی خدا کو یاد کرتا ہے، بندوں کو بھی ذکر خدا سے جوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذکر میں مگن کر دیتا ہے۔ تو جب تک اس کی زندگی رہتی ہے یہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب یہ دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں، دنیا سے یہ رخصت ہو جاتے ہیں، تو اب پروردگار ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، اپنے بندوں سے ان کا ذکر کرواتا ہے، مخلوق کو ان کے دربار سے جوڑ دیتا ہے۔ اب لوگ ان کی درگاہوں پر، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں۔ جب تک یہ دنیا میں رہے رب کرتے رہے، مولا کرتے رہے، اللہ کرتے رہے، اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج 1000 برس ہونے کو آئے ہیں،
دنیا ابھی بھی غوث غوث یا غوث کہتی رہتی ہے۔ خواجہ اجمیر 800 برس پہلے اللہ اللہ کرتے ہوئے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے وہ اجر تیار کر رکھا ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، وہ یہ ہے کہ آج 800 برس کے باوجود ہندوستان ہی نہیں، دنیا کے کونے کونے سے فرت محبت میں یا معین، حق معین، یا غریب نواز، یا خواجہ اجمیر کی صدائیں بلند ہوتی ہے، تو یہ وہی اجر ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے جس کا وعدہ فرمایا ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے حصول میں ساری زندگی لگا دی، بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں ایک ایک سانس کو وقف کر دیا، پہلے خود کی اصلاح کی، خود کو اس قابل بنایا، پھر دنیا میں مرشد کامل بن کر جلوہ افروز ہوئے، اللہ تک پہنچانے کا ہادی، راہبر اور رہنما بن کر جنہوں نے اپنے فرائض منصبی کا حق ادا کیا، اسے مرشد کامل کہتے ہیں۔ ان کو دنیا ولی کہتی ہے، ان کو دنیا پیر طریقت کہا کرتی ہے، جو بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ انہی مرشدین میں سے، انہی اولیاء میں سے اور انہی پیروں میں سے سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ایک ممتاز اور غیر محتاج تعارف منصب ولایت پر جلوہ فرما سلطان الہند، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ خواجہ سرکار سنجر مقام پر سیستان کے ایک علاقہ سنجر میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی خواجہ سید غیاث الدین بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ واسطوں سے امام موسیٰ کاظم سے ہوتے ہوئے مولا مشکل کشا تک جن کا نسب جاتا ہے، امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم سے مولا مشکل کشا پھر سرکار مدینہ تک جاتا ہے۔ تو والد کی جانب سے غریب نواز حسینی سید ہیں اور والدہ کی جانب سے آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضور غوث پاک، پیر پیراں، میر میراں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن ہوتی تھیں۔ غریب حضور غوث پاک اور غریب نواز کی والدہ ماجدہ، جن کا نام ماہ نور بیان کیا جاتا ہے اور جن کی کنیت ام الورا بیان کی جاتی ہے، آپ حضور غوث پاک کی چچا زاد بہن رشتے میں ہوتی ہیں۔ تو اس رشتے سے غوث پاک غریب نواز کے ماموں ہوتے ہیں رشتے میں۔ تو خواجہ غریب نواز کے والد کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں اور والدہ کی جانب سے آپ حسنی ہیں۔ غوث پاک کا سلسلہ نسب دیکھیں، والد کی جانب سے آپ حسنی ہیں، والدہ کی جانب سے حسینی ہیں، آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ تو خواجہ سرکار کے نسب کو بھی اللہ نے یہ شرف، یہ امتیاز عطا فرمایا ہے کہ حضور غریب نواز کو بھی حسینی سید ہونے کا اور والدہ کی جانب سے حسنی ہونے کا پروردگار نے افتخار عطا فرمایا ہے۔ تو غریب نواز خواجہ خواجگاں آپ بھی نجیب الطرفین ہیں کہ دونوں چشمے حسنی اور حسینی چشمے آ کر جہاں یکجا ہوتے ہیں، وہ ذات بابرکات معین الدین حسن سنجری اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ 537 ہجری میں خواجہ خواجگاں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس کے واقعات کچھ ایسے دل نشی واقعات آپ کی سیرت میں آئے ہیں کہ خواجہ سرکار کی والدہ بی بی ماہ نور رحمت اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرے وطن میں جس وقت سے میرے بیٹے معین الدین کی روح ان کے جسم میں میرے وطن میں ڈالی گئی، اس وقت سے لے کر ولادت تک روز رات میں آدھی رات سے لے کر صبح فجر تک میرے وطن سے کلمہ طیبہ کے ورد کی آواز آیا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کوئی اور دنیا میں پیدا ہونے والا اتنے شعور والا ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے وہ ذاکر ہو جائے،
اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگے. نہیں، یہ گھرانہ آل نبی کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ مولا علی کی اولاد کا گھرانہ ہے، سیدہ کائنات کی ذریت اور آپ کی اطرت کا گھرانہ ہے کہ اس گھرانے میں ایسے نورانی، ایسے روحانی بچے پیدا ہوا کرتے ہیں کہ جس ملک میں جاتے ہیں اس خطے کو اور اس سرزمین کو توحید کا مرکز بنا دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کے پھول اس سرزمین پر اللہ اور رسول کی محبت کے پھول کھل جایا کرتے ہیں. تو یہی وجہ رہی کہ خواجہ خواجگاں اپنی ماں کی پیٹ سے کلمہ طیبہ کا ورد فرما رہے ہیں. اور اس کے ساتھ 537 ہجری میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس رات کا حسین واقعہ یہ ہے، 13 اور 14 رجب کی شام تھی، رات تھی. 13 اور 14 کی درمیانی رات میں سنجر کے تہجد گزار لوگ جب نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھتے ہیں تو صبح صادق سے پہلے ان کو ایسا نور نظر آیا، ایسا اجالا نظر آیا کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید آج ہماری تہجد قضا ہو گئی ہے، صبح صادق نمودار ہو گئی ہے. سنجر کے سارے تہجد گزار یہ سمجھنے لگے کہ شاید آج کا اجالا ہو چکا ہے اور ہماری تہجد جا چکی ہے. لیکن پھر یہ نور اور یہ جگمگاہٹ جب غیر معمولی نظر آئی تو سب کو کشا کشا اپنی جانب کھینچنے لگی. تو سارے سنجر کے لوگ جب ایک جگہ جمع ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان کی بے قرار رفتوں سے ایک نور کی شعاع خط مستقیم بناتے ہوئے خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کے مکان پر پڑ رہی ہے، اور آپ گھر کے باہر سجدہ ریز ہیں. گھر کے اندر سے ایک سعادت مند بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کچھ دیر میں دائیاں باہر آتی ہیں، خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کو بشارت دیتی ہیں، خوشخبری سناتی ہیں کہ اے غیاث الدین مبارک ہو، آپ کے گھر میں انتہائی نورانی شکل والا، انتہائی منور چہرے والا لڑکا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. آپ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی بچپن کے احوال حضور خواجہ اجمیر کے کچھ یوں رہے ہیں. نانا جان کی کیفیت یہ تھی، سرکار مدینہ جن سے میرے خواجہ کا نسب ہے، سرکار کا حال یہ تھا کہ جب اپنی رضائی ماں دائی حلیمہ کے پاس تھے تو سینے مبارک سے ایک جانب سے دودھ پیتے تو دوسری جانب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے دوسرا حصہ رکھ دیا کرتے تھے. خواجہ سرکار کو دیکھیں کیسی کرامتیں فرما رہے ہیں، ماں کی گود میں بیٹھ کر ایسے ایسے کرشمے دکھائے جا رہے ہیں. اور کیوں نہ دکھائے جائے کہ سرکار نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو خواجہ خواجگاں یہ تو ظاہری علوم میں بھی نبی کے وارث ہیں، باطنی علوم میں بھی، شریعت میں بھی نانا کے وارث، طریقت میں بھی نانا کے وارث ہیں. تو یہ اپنے نانا کے وارث تو بدرجہ اولا ہوتے ہیں، یہ وہ کرشمے کیوں نہ دکھائیں؟ اپنے ماں کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، اور جب کبھی کوئی باہر سے بچہ کسی کے ساتھ آتا اور وہ رونے لگتا تو خواجہ سرکار اپنی ماں کو اشارہ کرتے، اپنے معصوم ہاتھ کو ہلا کر اشارہ کرتے. ماں سمجھ جاتی کہ بیٹا اس بچے کی نصرت کر رہا ہے اور اس کو خاموش کرانے کے لیے مجھے اشارہ دے رہا ہے. ماں اس بچے کو اپنے گود میں لے لیتی اور اس کو دودھ پلاتی تو وہ بچہ خاموش ہو جاتا. تو خواجہ سرکار اپنے معصوم لبوں سے مسکرانے لگتے. سبحان اللہ، کیا فیاضی ہے، کیا سخاوت ہے. کیا کوئی معصوم بچہ کسی اور بچے کو اپنی ماں کی گود میں برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ شعور فقط معین الدین اجمیری غریب نواز کا ہی ہو سکتا ہے کہ پروردگار نے ماں کی گود سے شیر خاری کے زمانے سے ہی آپ کو غریب نواز بنا کر رکھا ہے. دوسروں کو دے کر خوش ہونے والا، دوسروں کو نواز کر خوش ہونے والا، اپنی ماں کی گود میں دوسرے بچے کو دے کر دودھ پلا کر غریب نواز خوش ہو رہے ہیں. علاوہ ازیں آپ کچھ شعور کو پہنچے. عید کا دن تھا. ایک اور واقعہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ عمدہ اور نفیس لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف روانہ تھے. راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا لڑکا جو پھٹے پرانے کپڑے عید کے دن چل رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے. غریب نواز کی نگاہ جب ایک نابینا لڑکے پر، پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے لڑکے پر پڑتی ہے تو خواجہ اجمیر غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر اپنے جسم سے قیمتی قمیص کو اتار دیا، اس غریب کو پہنا دیا، اور خود آپ نے ایک پرانا
کرتا اب زیب تن فرما لیا اور نماز عید کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ہے آپ کی فیاضی، بچپن ہی سے آپ غریبوں کو نوازنے والے تھے، اسی لیے آج بھی دنیا آپ کو غریب نواز کہتی ہے۔ بچپن میں سخاوت کا یہ حال ہے، فیاضی کا یہ حال ہے، تو غور کریں جب اپنے نور سے ولایت کی بزم کو آپ منور فرما رہے ہیں تو اس وقت سے لے کر آج تک آپ کی غریب نوازی کا عالم کیا ہوگا۔ بچپن شریف میں آپ غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، خواجہ اجمیر، سلطان الہند، عطا رسول، خواجہ خواجگاہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف، جب آپ ابھی بچپن ہی سے آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے گھر ہی میں ہوئی، آپ کی والدہ بھی حافظ قرآن تھی، آپ کے والد بھی حافظ قرآن تھے، اور آپ کی دادی جان بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں، لیکن 5 موسموں سے زیادہ اپنے پوتے کے ساتھ وہ وقت گزار نہ سکی، وہ رخصت ہو جاتی ہیں۔ جب خواجہ سرکار کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی پدر بزرگوار کا سایہ عاطفت آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ 2 برس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، تو گویا 12 برس سے لے کر 14 برس کی عمر تک آپ کے سر سے والد کا بھی سایہ جاتا رہا، والدہ ماجدہ کا بھی سایہ جاتا رہا، اور خواجہ سرکار کا کوئی نگہبان یا کوئی سرپرست نہ رہا۔ یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ کو دیکھیں، بچپن ہی میں والد کا سایہ جاتا ہے، والدہ کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ غوث پاک کو دیکھیں، بچپن شریف میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اور 18 برس کی عمر میں غوث پاک اپنا گھر چھوڑ کر دوسری راہ، اللہ کی راہ اختیار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ غریب نواز کو دیکھیں، کم عمری میں والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور کم عمر میں والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اے یتیموں، جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، کم ہمت نہ ہونا، کبھی اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھنا۔ اللہ نے بڑے بڑوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھایا ہے اور ان کے سر پر اپنا دستے کرم کا سایہ ان کو عطا کیا ہے۔ راست پروردگار ان کی نگرانی فرماتا ہے، ان کے لیے اللہ کی خصوصی رحمتیں ہو جاتی ہے جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑوں سے یہ امتحان لیا ہے، اے میری امت کے یتیموں، کبھی اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھنا، بلکہ اللہ اور رسول آپ کے نگہبان ہوا کرتے ہیں۔ تو جب خواجہ سرکار کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ کے حصے میں ایک پنچکی اور ایک چھوٹا سا باغ آپ کے حصے میں آیا والد کے ترکے سے، تو آپ اسی پنچکی اور باغ کی باغبانی سے اس کے پھلوں کو فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے۔ روزانہ باغ میں جاتے، پھل توڑتے، پہلے صاف صفائی کرتے، پھر پھل توڑتے، اسی سے آپ کی گزر بسر ہوا کرتی، اور دن تمام باغ میں بیٹھ کر بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے روزانہ۔ کچھ دنوں کے بعد باغ کا حال یہ ہو گیا کہ خواجہ سرکار روز صبح باغ کو جاتے ہیں، باغ میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باغ پورا صاف کیا ہوا ہے، اور پھل جو روزانہ آپ توڑتے ہیں وہ توڑ کر ٹوکروں میں سجا کر رکھے ہوئے ہیں۔ 1 دن 2 دن کئی دنوں تک یہی ہوتا رہا۔ خواجہ سرکار نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ نے کچھ دنوں کے بعد جب یہی حال دیکھا تو اپنے باغ میں زور سے آواز لگا کر خطاب فرمایا کہ اے دوستو، دوست سے پردہ نہیں کیا جاتا، کون میرا کام کر رہا ہے وہ میرے سامنے بھی تو آ جائے، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی یہ جملہ مکمل بھی نہ ہوا کہ اچانک 6 آدمی آپ کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے، لمبے قد والے، دراز قد والے، آ کر انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جن ہیں، ہم یہاں آ کر آپ کی روزانہ تلاوت سنا کرتے ہیں، اور آپ کی تلاوت کو سن کر ہم اپنی غلطیاں دور کرتے ہیں، آپ کی تلاوت کی برکت سے ہماری تلاوت صحیح اور درست ہو رہی ہے، تو آپ ہمارے استاد ہوئے، ہم شاگرد ہونے کے ناطے روز آپ کی خدمت کرتے ہیں، بھلا استاد کی خدمت کر کے بھی کوئی شکریہ حاصل کرتا ہے، شکریہ لینا چاہتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر ان کو اجازت دی، اور ہمیشہ کے لیے یہ حجاب کا تکلف ختم ہو گیا۔ کچھ عرصہ باغبانی کا سلسلہ جاری رہا، آپ کی گزر بسر پنچکی اور باغ سے ہوتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آپ کے باغ میں ایک مجذوب آئے جن کا نام شیخ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ بیان کیا جاتا ہے۔
شیخ ابراہیم قندوزی آپ کے باغ میں آتے ہیں، خواجہ سرکار احترام کرتے ہیں، تعظیم کے ساتھ انہیں درخت کے سائے میں بٹھاتے ہیں۔ خواجہ سرکار بڑے درویش دوست تھے، فقیروں سے محبت کرنے والے تھے، ولیوں سے محبت کرنے والے تھے، تو آپ نے ان کو لے جا کر درخت کے سائے میں بٹھایا، میزبانی کرتے ہوئے کچھ انگور کے خوشے پیش کیے۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب تھے، انہوں نے ایک انگور اٹھا کر کھایا اور کہا کہ اس میں سے حسن کا ذائقہ آتا ہے، حسن کے تقوی کا ذائقہ آ رہا ہے۔ دوسرا انگور کھایا اور کہا کہ اس میں ام الورا کے ورا کی خوشبو ہے۔ تیسرا انگور کھایا اور فرمایا کہ اس میں معین الدین کے اخلاص کا مزہ ہے۔ تو خواجہ سرکار نے فرمایا کہ حضرت آپ تو میرے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں بڑی جانکاری رکھتے ہیں، آپ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ تو شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بیٹا آپ کے بارے میں مجھے کیوں معلوم نہ ہو، برسوں سے میں تڑپ رہا ہوں، میرے پیر نے حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے میرے جسم میں ایک محبت کی آگ بھڑکاتی ہے، اور اسی جذب کی کیفیت میں میں یہاں سے وہاں ادھر سے ادھر پھر رہا ہوں۔ میرے پیر نے مجھے کچھ عطا کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک معین الدین حسن تمہیں نہ مل جائے اسی کیفیت میں رہو گے، جب معین الدین تمہیں ملے آدھا خود کھانا، آدھا اس کو دینا، آدھا حصہ تمہارا ہے، آدھا حصہ اس میں معین الدین کا ہے۔ اے معین الدین، اتنے برس سے میں آپ کی تلاش میں تھا، اب آپ مجھے ملے ہیں، آج کا دن وہی دن ہے، میرے پیر کے ارشاد کے مطابق آج کا دن وہی دن ہے کہ جس دن میرے جذب پر سلوک کا رنگ چڑھے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تھیلی سے ایک خوشبودار کھلی نکالی، آدھا آدھا کر کے خود آدھا کھایا اور خواجہ سرکار کو آدھا کھلا دیا۔ غریب نواز کے منہ میں وہ آدھا کھلی کا ٹکڑا جانا ہی تھا جو شیخ حاجی شریف رحمت اللہ علیہ نے برسوں برس پہلے اپنے مرید کو دے کر کہا تھا کہ آدھا تمہارا ہے، آدھا معین الدین کا ہے۔ تو وہ غریب نواز کے جب منہ میں گیا، وہاں سے حلق کے نیچے اترنا ہی تھا کہ دل کی کیفیت کلیتاً بدل گئی، کیفیت بدل جاتی ہے، دل رغبت دنیا دل سے ختم ہو جاتی ہے، اب دل اچاٹ ہو جاتا ہے اس دنیا سے۔ خواجہ سرکار کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اب بس اپنے مولا کی لو لگ جاتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز شیخ ابراہیم قندوزی کو رخصت کرنے کے بعد اپنے پنچکی اور باغ کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کو بیچ کر جو رقم آئی اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کر دیا اور کچھ اپنے پاس رکھ کے رخت سفر باندھ لیا۔ اب حصول علم میں، علوم دینیہ، علوم روحانیہ میں کمال حاصل کرنے کے لیے، سلوک طے کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ اس وقت بغداد، بخارا، سمرقند اور نیشا پور عالم اسلام کے علمی مراکز ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے غریب نواز نے نیشا پور کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت وہاں کے جو اکابر علماء تھے وہ حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ غریب نواز کے والد گرامی کے دوست اور احباب تھے، تو اسی لیے خواجہ سرکار نے پہلے نیشا پور جانے کا آپ نے ارادہ کیا۔ نیشا پور کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ راستے میں دیکھیں آپ کہ غوث پاک کے بھانجے ہیں، تو اس خاندان کی شان دیکھیں۔ ایک مامو جان غوث پاک پیران پیر، بچپن ہی میں آپ سفر میں ایسے سچائی کا واقعہ، صدق اور اخلاص کا، ماں کی ہوئی وصیت کا ایک ایسا کرشمہ آپ دکھاتے ہیں کہ ڈاکوؤں کا قافلہ، ڈاکوؤں کا گروہ غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر کے صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہو جاتا ہے اور ولایت کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح غریب نواز بھی جب اللہ کی راہ میں اپنے گھر سے نکلے ہیں، عمر شریف 14 برس کی ہے، نیشا پور کے راستے میں اچانک سفر کے دوران اپنی منزل کی طرف آپ رواں دواں ہیں، راستے میں دیکھا کہ تپتی ہوئی دھوپ میں 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں، غیر معمولی بیٹھک تھی۔ تو غریب نواز ان کے قریب گئے، جا کر پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور ایسی چلچلاتی دھوپ میں راستے میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم لوگ بڑے محتاج ہیں، ہم بڑے غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو غریب نواز نے جتنا اپنا سامان سفر تھا کھانے پینے کا ان کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ لیجئے کھائیے، آپ محتاج ہیں تو مجھ سے زیادہ مستحق ہیں، آپ اسے کھائیں۔ بلا تکلف وہ لوگ کھانے لگے۔
کھاتے گئے پیتے گئے، کھاتے گئے پیتے گئے، یہاں تک کہ سارا کھانا ختم ہو گیا۔ آپ ٹھہر کر دیکھتے رہے، جب کھانا ختم ہو گیا تو ان دونوں نے کہا کہ کچھ پیسے ہے تو وہ بھی ہمیں دے دیں۔ سخاوت دیکھی مزاج میں، تو کہا کچھ پیسے ہے تو وہ بھی دے دیجئے۔ تو آپ کے پاس جتنے پیسے تھے سب کے سب نکال کر ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور آپ نکل کر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے معاف کرے، میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر غریب نواز آگے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کے جملے، آپ کا اخلاص، آپ کی سخاوت نے ان کے دل پر اثر کر دیا۔ چند لمحوں کی صحبت نے دل کو بدل دیا۔ فوراً دوڑتے ہوئے پیچھے آئے، آ کر کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے، غریب نواز نے فرمایا میں معین الدین حسن ہوں، نیشا پور اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوں، نیشا پور جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نیشا پور تو یہاں سے 1 مہینے کا فاصلے پر ہے، 1 مہینہ لگ جائے گا، اور آپ نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے، آپ سفر کیسے کریں گے؟ تو غریب نواز نے فرمایا کہ جس طرح پروردگار نے تم کو عطا کیا ہے وہ میرا پروردگار بھی ہے، وہ جیسے تمہاری مدد کر سکتا ہے تو وہ میری بھی مدد کر سکتا ہے، میرا مولا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہ سننا ہی تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہچکیاں بن گئی روتے روتے، اور ان دونوں نے کہا کہ حضرت ہمیں معاف کر دیں، اے نوجوان، تیرے صدق و اخلاص نے اور تیرے ایثار نے، اللہ کی راہ میں انفاق نے ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دیا ہے۔ ہم نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم محتاج ہیں، ہم نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم بھوکے ہیں، بلکہ ہم تو رہزن ہیں، راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا کرتے ہیں، لیکن آپ کا توکل اور آپ کا اخلاص دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی پر ندامت ہو رہی ہے کہ ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم نے آپ سے جھوٹ کہا، ہم نے آپ کا کھانا تو کھا لیا ہے، لیکن یہ رقم جو ہم نے آپ سے لی تھی آپ اسے قبول فرما لیں اور نیشا پور کا سفر اختیار کریں۔ خواجہ سرکار نے فرمایا ہم آل محمد ہیں، ہم اولاد فاطمہ ہیں، ہماری رگوں میں علی کا خون ہے، ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے، یہ ہمارے نانا کی اخلاق کے خلاف ہے، اخلاق نبوی کے خلاف ہے، دے دیا ہے بس دے دیا ہے، اب آگے مولا میرا نگہبان ہے، میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کی نیت سے دی تھی، میں تمہیں دے چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام غور کریں، غور فرمائیں، غریب نواز نے محتاج سمجھ کر دیا تھا یا ان کو رہزن سمجھ کر ہی دیا تھا؟ جو دیا اپنا سب کچھ دے دیا، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اللہ پر ایسا بھروسہ کیا کہ پروردگار نے آج ساری دنیا میں جو بھی غریب نواز کے آستانے پر جاتا ہے آج بھی آپ کی فیاضی اور سخاوت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ کیوں نہ ہو کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو دولت پر بھروسہ کرتا ہے، عمارتوں پر بھروسہ کرتا ہے، سواری پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اکثر رسوا ہوا کرتا ہے۔ جو ان سب سے بالا تر ہو کر مولا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، پروردگار ہمیشہ ان کی لاج رکھا کرتے ہیں۔ راستے میں غریب نواز بھوک سے نڈھال ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو ایک بڑھیا آ کر آپ کو اپنے گھر لے جاتی ہے، ایک دن آپ کی میزبانی کرتی ہے، پھر ایک قافلہ راستے میں ملتا ہے جو سیدوں کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، وہ قافلہ غریب نواز کو اپنے ساتھ امیر قافلہ کہتا ہے کہ آپ کا ہمارے قافلے میں شامل ہونا باعث برکت ہے، یہ کہہ کر غریب نواز کو اپنے قافلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ پھر وہاں سے نیشا پور کی طرف غریب نواز بڑی ہی آسودگی، آرام اور آسائش کے ساتھ غریب نواز نیشا پور کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں آپ نے سب کچھ دے دیا، لیکن پروردگار نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، آپ کے لیے ایک بہترین قافلے کا انتظام کیا جس کے ساتھ آپ نیشا پور تک روانہ ہو جاتے ہیں۔ نیشا پور پہنچتے ہیں، علماء، فضلاء، محدثین، صوفیاء کرام سے کسب فیض کرتے ہیں، بخارا جاتے ہیں، سمرقند جاتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے فیض لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ جس مدرسے میں تھے ہر جمعرات کو طلباء جو تھے آپ کے ساتھی، آپ کے دوست احباب آپ کے حجرے کے باہر جمع ہو جاتے اور کہتے کہ عجیب روشنی آ رہی ہے، آپ کے کمرے میں جھانکتے رہتے کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، سارے پریشان تھے۔ کسی نے جا کر آپ کے ایک استاد غالباً جن کا نام مولانا حسام الدین مدنی یا کچھ اور نام تھا،
ان سے جا کر کہتے ہیں کہ حضرت معین الدین کے حجرے سے ہر جمعرات کو عجیب روشنی آتی ہے. تو استاد نے فرمایا کہ اگلی بار جب کبھی ایسا نظر آئے مجھے کہہ دینا. تو آپ کے ساتھی جب جمعرات آتی ہے سب جمع ہو گئے, روشنی آ رہی تھی آپ کے حجرے سے, تو جا کر کسی نے استاد سے کہا, استاد آتے ہیں, وہ بھی بصیرت کی نگاہ رکھنے والا استاد, جب آپ کے حجرے کے سان سے دیکھتا ہے, دروازے کی جگہ میں سے دیکھتے ہیں یہ روشنی کیسی ہے, وہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں. پلٹ کر اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ سنو, معین الدین عبادت کر رہے ہیں, یہ ان کی عبادت کا نور ہے, آئندہ سے اس طرح کوئی معین الدین سے اس کے بارے میں سوال نہ کرے, یہ اللہ کی طرف سے معین کو عطا کیا ہوا نور ہے. یہ کہہ کر وہاں سے آپ رخصت ہو گئے. پھر کبھی طالب علمی کے زمانے میں کوئی غریب نواز کے حجرے کے باہر جمع نہیں ہوتا, کیونکہ استاد نے کہہ دیا تھا کہ یہ خدا کا محبوب ہے. سب جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معین الدین کو عالی مقام عطا کیا ہے, بلند مقام عطا کیا ہے. وہاں پر بھی آپ کے مدرسے میں چرچے ہو رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سفر کرتے ہوئے بغداد پہنچتے ہیں. بغداد میں سلطان اولیاء کا چراغ جل رہا ہے. اقطاع عالم سے لوگ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیض حاصل کر رہے ہیں. تو ہند کا راجہ کیسے نہ پہنچتا, جو نسباً بھی غوث پاک سے تعلق رکھنے والے ہیں, روحانی طور پر بھی جو غوث پاک سے تعلق رکھنے والے ہیں. آپ بغداد کی سرزمین پر باب الشیخ جاتے ہیں, غوث پاک کی خانقاہ میں قیام کرتے ہیں. 5 مہینے, 1-2 دن 2-4 ہفتے نہیں, مسلسل 5 مہینے غوث پاک کی بارگاہ میں قیام رہتا ہے. دروس میں بیٹھتے ہیں, حلقات ذکر میں غوث پاک کے مجالس واعظ میں بیٹھتے ہیں. اور تو اور 57 راتیں پیران پیر کے ساتھ ایک حجرے میں غریب نواز نے حضور پیران پیر کی معیت میں 57 راتیں غوث پاک کے حجرے میں آپ نے گزاری ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غریب نواز نے غوث پاک سے کیا کیا فیض حاصل کیے ہوں گے, کیسے کیسے انوار سینہ غوثیت سے غریب نواز کو عطا کیے گئے ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں. حج بیت اللہ, زیارت مدینہ منورہ سے آپ فارغ ہوتے ہیں. پھر اس بلاد اسلامیہ کا سفر کرتے ہوئے, خاص طور پر جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے, قیام مکہ کے دوران آپ کے استاد مولانا حسام الدین مدنی رحمت اللہ علیہ مکے میں آپ کو دیکھ کر لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ معین الدین حسن آئے ہیں. آپ کے لیے حرم شریف میں ممبر رکھوایا جاتا ہے اور آپ کو واعظ کرنے کا استاد نے حکم دیا. تو مکہ المکرمہ میں صحن حرم میں خواجہ اجمیر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے واعظ فرماتے ہیں. قرآن کے علوم قرآنیہ کے سمندر اور چشمے بہائے جا رہے ہیں, علوم حدیث کے چشمے بہائے جا رہے ہیں. خواجہ اجمیر کا بیان سن کر اہل عرب ششدر رہ جاتے ہیں, سامعین عش عش کرنے لگتے ہیں. اے معزز سامعین کرام, خواجہ کے چاہنے والوں, ہمارا خواجہ صرف کرامتیں دکھانے والا نہیں ہے. خواجہ کو رب تبارک و تعالی نے علوم دینیہ میں, علوم اسلامیہ میں بھی وہ کمال عطا کیا تھا کہ خواجہ سرکار بلاد اسلامیہ کا سفر کر کے جہاں جاتے تھے خواجہ کا سکہ چلتا تھا. حرم میں بھی خواجہ سرکار گئے ہیں, ممبر رکھوا کر خواجہ سرکار کا واعظ ہو رہا ہے. خواجہ سرکار کی زبان مبارک سے علوم کے چشمے بہائے جا رہے ہیں, فیض کے چشمے بہائے جا رہے ہیں. تو میرا خواجہ فیض میں بھی با کمال ہے, علم میں بھی با کمال ہے, روحانیت میں بھی با کمال ہے. پورا حرم ہزاروں زائرین خواجہ سرکار کے خطاب سے فیض حاصل کر رہے تھے. پھر اس کے بعد آپ سفر کرتے ہوئے ہارون پہنچتے ہیں اور اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں, ابھی بیعت نہیں ہوئی تھی, محفل واعظ چل رہی تھی. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین اور معتقدین سے واعظ فرما رہے تھے. ہزاروں کا مجمع تھا. اس مجمع میں جب غریب نواز خواجہ اجمیر حاضر ہوتے ہیں تو خواجہ عثمان ہارونی جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نامور بزرگ ہیں, حضور خواجہ اجمیر کو دیکھ کر اپنے خطبے کو روک کر آگے بڑھتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے گئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست کے قریب لائے. اور آپ کو پہلی ہی بار جب دیکھا لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ کون ہے, یہ اللہ کا محبوب بندہ ہماری محفل میں آیا ہے.
آپ جب غوث پاک کی بارگاہ میں بھی گئے، 5 مہینے وہاں آپ کا قیام رہا، تو بغداد شریف میں پیران پیر غوث پاک نے بھی لوگوں سے خطاب کر کے کہا تھا، اسے دیکھ لو، یہ معین الدین مقتدائے زمانہ ہوگا، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اکابرین اس سے فیض حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ، بڑے بڑوں کی نگاہیں خواجہ اجمیر کو دیکھ کر پہچان رہی ہیں، اپنے فیض سے نواز رہی ہیں۔ پیر و مرشد جو ابھی داخل سلسلہ نہیں فرمائے تھے، بیٹھ گئے اور خواجہ اجمیر کو حکم دیا کہ معین الدین سامعین سے خطاب کرو، اس بات وجود پر تقریر کرو۔ تو خواجہ سرکار اس بات وجود پر آپ ایسی فصیح و بلیغ تقریر فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بیٹھ کر یہ کہتے ہیں، ہم نے آج تک ایسا خطاب نہیں سنا، آج تک ہم نے ایسے علم کے جواہر پارے ہم نے نہیں دیکھے، ایسے ہم نے کرشمے اور ایسے علمی باتیں اور ایسی روحانی موتیوں کو ہم نے کسی کے خطاب سے نہیں چنا تھا جیسا کہ معین الدین کے خطاب سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے۔ پیر و مرشد نے پھر اس کے بعد خواجہ اجمیر کو بٹھا کر آپ سے بیعت لی۔ ایک روایت میں ہے کہ بغداد میں دوسری مرتبہ بھی آپ سے وہاں پر بیعت لی گئی۔ جب سفر کرتے ہوئے غریب نواز پھر بغداد پہنچے، غوث پاک پردہ فرما چکے تھے، خواجہ عثمان ہارونی وہاں پہنچے اور آپ کو وہاں پر پھر دوبارہ بیعت کروائی، جیسا کہ سلسلہ چشتیہ میں رواج ہے کہ وہاں 2 بار بیعت لی جاتی ہے۔ جو آپ کی بیعت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پیر و مرشد نے آپ کو سامنے بٹھایا، سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا۔ سورہ اخلاص جب آپ نے پڑھ لیا، درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، پھر کلمہ طیبہ کا ورد کچھ اوراد اور وظائف سامنے بیٹھ کر پڑھوائے۔ پڑھوانے کے بعد فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں ایک دن کا شغل ہے، آپ کو جانا ہے اور ایک دن عبادت گزار کر آنی ہے، عبادت میں گزار کر آنا ہے۔ خواجہ سرکار ایک دن کا شغل فرما کر واپس تشریف لائے۔ پیر و مرشد نے سامنے بٹھایا، بٹھا کر فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ نے اوپر دیکھا، فرمایا کیا دکھائی دیتا ہے؟ تو خواجہ اجمیر غریب نواز نے فرمایا عرش الہی دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا نیچے دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے؟ نیچے دیکھ کر غریب نواز نے فرمایا کہ مجھے تحت الثری تک دکھائی دیتا ہے۔ پیر کامل نے پھر کچھ پڑھنے کا حکم دیا، غریب نواز نے پھر کچھ پڑھا، پھر پڑھنے کے بعد شیخ نے فرمایا کہ اب آسمان کی طرف دیکھو۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھی، دیکھنے کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا کیا دکھائی دیتا ہے؟ غریب نواز نے فرمایا کہ اب معین الدین کی نگاہیں عرش کو چیرتی ہوئی حجاب عظمت تک صاف دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مرشد کامل نے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے اپنی دونوں انگلیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھ کر فرمایا دیکھو اس میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ غریب نواز خواجہ سرکار دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے پیر، آپ کی دونوں انگلیوں میں 18,000 عالموں کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس داخل سلسلہ ہوتے ہی غریب نواز کے روحانی کمالات کا یہ حال ہے۔ شیخ کامل نے فرمایا ادھر جاؤ، اینٹ اٹھاؤ۔ آپ نے اینٹ ہٹائی تو نیچے سے کچھ دینار نکلے، فرمایا لے کر آؤ۔ پیر کے پاس لے کر آتے ہیں تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ غریب نواز نے اسے خیرات کر دیا تو پیر کامل نے خرقہ عطا کیا اور 4 ترکی کلاه آپ کے سر پر رکھ کر سلسلہ چشتیہ میں آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر بیعت ہو جانے کے بعد آپ پھر دربار رسالت میں جاتے ہیں، حجاز کا سفر فرماتے ہیں، مکہ سے ہوتے ہوئے مکہ کے بعد آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں، مسجد قباء میں کئی دنوں تک اعتکاف اور چلہ کشی فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دربار رسالت سے سرکار مدینہ سے حکم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خواب میں حکم ہوا، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ روضہ شریف سے آواز آئی معین الدین کو بلاؤ۔ خواجہ سرکار کو پیش کیا گیا، روضے کے دربان نے حضور غریب نواز کو پیش کیا، وہاں سے حکم ہوا کہ ہند جاؤ اور ہمارے دین کا چراغ ہند میں جلاؤ۔ خواجہ سرکار نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اب یہ ظاہر بین لوگ یہ کہیں گے کہ یہ روضے سے آواز آ رہی ہے، حضور تو پردہ فرما چکے ہیں، پھر روضے سے گفتگو ہو رہی ہے، حکم ہو رہا ہے، حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کتب سیر میں
روایتوں میں دیکھیں گے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضور کے دربار میں رکھا گیا، تفسیروں میں آیا ہے، تفسیر کبیر میں بھی آیا ہے، امام رازی نے بھی اس کو نقل کیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق وصال فرمائے، آپ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ رسول پاک کے روضے کے سامنے رکھنا، اگر دروازہ خود بخود کھلے اندر سے اجازت ملے تو مجھے وہاں دفنانا، ورنہ مجھے بقیع میں دفنا دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ لے جا کر روضہ پاک کے حجرے کے سامنے رکھا گیا تو دروازہ خود بخود کھل گیا، رسول پاک کے روضے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، جو ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ جب یزید و پلید نے مدینہ پاک پر حملہ کیا، مدینے کی حرمت کو پامال کیا، قتل امام حسین آل نبی کا خون بہانے کے بعد جب مدینے والوں نے یزید کی غلامی اور یزید کی بیعت کو توڑ دیا، یزید کی اطاعت سے انکار کر دیا، تو یزید نے مدینے پر بھی چڑھائی کی، مدینہ پاک کی حرمت کو پامال کیا۔ مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، اونٹ باندھے گئے، 3 دن تک حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں 3 دن تک نہ مدینے میں نماز ہوتی تھی، نہ 3 دن تک اذان ہوتی تھی، نہ عبادت ہوتی تھی۔ ہوتا کیا تھا، 3 دن تک یزید کے کفار لشکریوں کی جانوروں کی لید پلید نبی کے حرم میں مسجد نبوی شریف میں گھوڑوں کی اور اونٹوں کی گندگی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کی لعنت ہو یزید پر، یزید کے اعوان پر، یزید کے انصار پر، اور ہر یزید کی مدد کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ آل نبی کی دشمنی پر، یزید کو ابھارنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے نبی کے روزے کی حرمت کو پامال کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو، ان پہ لعنت ہو۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں آپ نابینا تھے، فرمایا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے رسول پاک کے منبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ 3 دن تک نہ اذان ہوتی نہ نماز ہوتی، لیکن جب کبھی نماز کا وقت آتا تو میں رسول پاک کے روضہ اطہر سے اذان کی آواز سنتا اور اقامت کی آواز سنتا، نماز کا وقت جان کر وہیں بیٹھ کر میں نماز ادا کر لیا کرتا نبی کے منبر کے پیچھے ہی۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا جب کبھی نماز کا وقت آتا تھا، اپنے ایک غلام کو نماز کے اوقات سے آگاہ کرنے کے لیے رسول پاک کے روضہ اطہر سے اذان اور اقامت کی آواز آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو کیا تعجب کی بات ہے، امام احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بعد از وصال روضہ اطہر پر جاتے ہیں تو دست مبارک برآمد ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی جب چاہتے ہیں اپنے روضہ پاک سے کسی بھی قسم کا حکم فرماتے ہیں، کسی کو بھی نواز سکتے ہیں۔ تو یوں ہی خواجہ خواجگاں کو نوازا گیا، اور ہندوستان کے لیے، ہماری سرزمین کے لیے خواجہ غریب نواز کا انتخاب فرما کر رسول پاک نے روانہ فرمایا۔ تو خواجہ سرکار دن بھر سوچتے رہے، حکم تو ہو گیا ہے لیکن ہند میں کس جگہ جانا ہے، اس کا راستہ کہاں سے، ہند مشہور ملک تو تھا ہی، کہاں جانا ہے، تبلیغ کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ تو خواب کے عالم میں سارا نقشہ ہندوستان کا پیش کیا گیا، سفر کا سارا نقشہ پیش کر دیا گیا، اور اجمیر کی سرزمین بتائی گئی جہاں جا کر اسلام اور دین کا مرکز خواجہ سرکار کو بنانا تھا، وہ سرزمین خواب میں دکھا دی گئی۔ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، حکم رسالت کی تعمیل میں خواجہ سرکار اپنے کچھ احباب کے ساتھ نکل جاتے ہیں، جن میں ایک خواجہ بابا فخر الدین گردیزی رحمت اللہ علیہ تھے، جن کو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے عطا کیا تھا۔ پیر بھائی ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معین الدین کو میں فخر الدین تحفے میں دے رہا ہوں، اور بابا فخر الدین سے فرمایا کہ زندگی تمام معین الدین کا ساتھ دینا، ان کی خدمت میں رہنا، ہمیشہ ان کی خدمت بجا لانا۔ تو بابا فخر الدین زندگی تمام تھے تو پیر بھائی، لیکن کبھی پیر بھائی کے جیسا آپ کا بیہیویئر نہیں ہوا کرتا، آپ کا سلوک ہمیشہ خادم جیسا ہوا کرتا، کیونکہ پیر نے مقرر کیا تھا غریب نواز کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا، تو ہمیشہ خدمت کیا کرتے۔ جب کبھی آپ دروازے پر آتے، خواجہ سرکار پوچھتے کون آیا ہے، تو آپ نام لے کر نہیں کہتے کہ فخر الدین آیا ہے،
بلکہ بابا فخر الدین یوں کہتے کہ حضور آپ کا خادم آیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے پیروں کے حکم کی تعمیل. شیخ نے کہہ دیا ہے تو اس کے حکم کی تعمیل کرنے والے ایسے اکابر وقت ہوا کرتے ہیں، تاریخ میں جن کے نام محفوظ کیے جاتے ہیں. یہ ان کا ظرف ہوا کرتا ہے. اپنے آپ کو بڑا بتا کر کبھی ترقیاں حاصل نہیں کرتے. خاک ساری میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی رفعتیں پنہا رکھی تھیں. تو بابا فخر الدین ہمیشہ غریب نواز کی خدمت میں رہا کرتے. چند مریدین معتقدین کا ساتھ آپ کا ساتھ تھا. ہندوستان کی طرف رخ فرمایا جہاں کفر، ظلم، بربریت، بے دینی اور طرح طرح کے مہلک رسومات سے جو سرزمین رگی ہوئی تھی، اس جانب خواجہ سرکار نے رخ فرمایا. ہندوستان میں آپ تشریف لا رہے ہیں، اجمیر کی سرزمین آپ کے لیے منتخب کی گئی. آپ اجمیر تشریف لا لیتے ہیں. آپ کے قدموں سے سارا شہر اجمیر جگمگا اٹھتا ہے. خاص طور پر جتنے اجمیر کے ساکنان تھے جوق در جوق آپ کی خدمت میں آتے، قدم بوسی کرتے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر روحانی تسکین حاصل کیا کرتے. لوگ مسلسل آپ کی خدمت میں آتے رہتے. بادشاہ وقت کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں میری حکومت ڈگمگا نہ جائے، کہیں ان فقیروں کی وجہ سے میری حکومت نہ چلی جائے. ستانا شروع کر دیا. کبھی کہا آپ کی بیٹھی ہوئی جگہ پر سپاہیوں کو بھیج کر حکم فرمایا. شاہی حکم آتا ہے، فرمان آتا ہے کہ ان فقیروں کو ہٹاؤ اور کہہ دو کہ یہاں پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھنے والے ہیں. تو خواجہ سرکار کے پاس جا کر بادشاہ کے سپاہی کہتے ہیں اٹھو یہاں سے، بادشاہ کے اونٹ بیٹھنے والے ہیں. تو خواجہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم اٹھیں اور اونٹ بیٹھیں تو ٹھیک ہے، اونٹ بیٹھے رہیں گے، ہم اٹھ کر جاتے ہیں. آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. بادشاہ کے اونٹ بیٹھ جاتے ہیں، خواجہ سرکار اٹھ کر چلے جاتے ہیں. صبح ہوئی، سپاہی اونٹوں کو اٹھانا چاہتے تھے، اونٹ تھے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے. دوپہر سے شام ہو گئی، اونٹ ہلتے نہیں. رات ہو گئی، اونٹ ہلتے نہیں. دوسرا دن آ گیا، اونٹ اٹھتے نہیں. دوسرا دن ختم ہوا، اونٹ اٹھتے نہیں. مسلسل 3 دنوں تک اونٹ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں. تو کسی کے ذہن میں آیا اور سپاہیوں سے کہا کہ سنو، اب یہ اونٹ اٹھنے والے نہیں، کیونکہ اس درویش نے کہہ دیا تھا کہ ہم اٹھتے ہیں، اونٹ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھے ہی رہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹھے ہی رہیں، اب یہ اٹھ نہیں سکتے، پہلے ان سے معافی مانگو. جا کر بادشاہ کی فوج خواجہ سرکار سے معذرت خواہی کرتی ہے، معافی مانگتی ہے. تو پھر خواجہ سرکار کے اذن سے بیٹھے ہوئے اونٹ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. آپ کی کرامتوں کا شوہہ ہونے لگتا ہے. لوگ پھر مسلسل جوق در جوق آپ دیوانہ وار آپ کی محفل میں آیا کرتے. پھر کچھ وقت کے بعد بادشاہ کو لوگ اکساتے ہیں، تو بادشاہ کی طرف سے شاہی فرمان آ جاتا ہے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان درویشوں کا لین دین بند، کوئی نہ کھانے کو دے، نہ کوئی ان کو پینے کو دے، نہ کوئی خرید و فروخت ان سے کرے. سوشل بائیکاٹ ہو گیا. تو خواجہ سرکار نے جلال میں کسی کو کاسا دے کر فرمایا کہ جاؤ انا ساگر سے کہہ دو معین الدین کہتا ہے کہ اس کاسے میں سما جائے. انا ساگر کا جو مشہور تالاب ہے اجمیر کا، وہاں جا کر آپ کے بھیجے ہوئے خادم نے انا ساگر سے مخاطب ہو کر کہا کہ غریب نواز حکم فرماتے ہیں کہ اس کاسے میں سما جا. تو سارے اجمیر کے کنووں کا، تالابوں کا سارا پانی ایک کاسے میں آ جاتا ہے. ساری رعایا پریشان، راجا پریشان. اب کیا کیا جائے؟ ان فقیروں پر ذرا سی بھی تنگی کر دی جائے تو سلطنت اور رعایا پریشان ہو جاتی ہے. کیا کیا جائے؟ بادشاہ کی طرف سے پھر معذرت خواہی کی جاتی ہے، معاف کر دیں حضرت، اب آئندہ سے آپ کو ستایا نہیں جائے گا. تو خواجہ خواجگاں غریب نواز کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ہم تیری حکومت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم تجھ سے حکومت نہیں چاہتے، نہ مال و زر چاہتے ہیں. ہم آئے ہیں اپنے مولا کے کام سے آئے ہیں، اپنے مولا کے حکم سے آئے ہیں. ہمارے کام میں رکاوٹیں کھڑی نہ کر، ورنہ تو اور تیری رعایا، تیری سلطنت باقی نہیں رہے گی. اس نے معذرت خواہی کری تو آپ کا کاسا لے جا کر واپس ڈالا گیا. تو پھر سارے تالابوں میں، سارے کنووں میں پھر سے پانی آ گیا. تب سے پھر کوئی آپ کو چھیڑ نہ سکا.
پھر کئی وقت گزرنے کے بعد لوگ خواجہ سرکار کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے جاتے. خواجہ دیوانہ وار اسلام، آپ جس راہ پر نکل جاتے وہاں اسلام کے جھنڈے نصب ہوتے جاتے. ایک دفعہ کسی قصبے سے، کسی گاؤں سے آپ کا گزر ہو رہا تھا. خواجہ سرکار نے دیکھا کہ اس گاؤں میں ایک رسم تھی کہ اس گاؤں والے لوگ ایک دن یہ کرتے تھے کہ ایک مورتی بنا کر پہلے کھانا مورتی کے منہ کو لگاتے. وہ رسم تھی اس گاؤں کی. مورتی کو لگاتے، وہ کھانا نیچے گرتا، اس کو پھر کھلانے جیسا کرتے. جب وہ کھانا جتنا پلیٹ میں گرتا اس کو سارے کھانے میں ملا کر سارے لوگ پرساد اور تبرک کے طور پر اس کو کھا لیا کرتے تھے. تو خواجہ سرکار کا گزر ایک مرتبہ جب وہ رسم ادا کی جا رہی تھی، وہاں سے میرے غریب نواز کا گزر ہوتا ہے. خواجہ سرکار دیکھ کر مورتی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب اسے کھانا کھلایا جا رہا ہے، پتھر کی مورت ہے، بھلا کھاتی ہے، منہ کو لگتا ہے تو نیچے گرتا ہے. خواجہ سرکار نے مورتی سے مخاطب ہو کر کہا، کھا لے اتنے پیار سے کون کھلاتا ہے. بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس مورتی میں جان آ گئی اور اس مورتی نے سارا کھانا کھا لیا. تو وہ لڑکی جو کھانا کھلانے گئی تھی اس کی ساری پلیٹ خالی ہو گئی، مورتی اپنی جگہ پھر جامد ہو گئی. وہ لڑکی گھر کو گئی، گھر والوں نے کہا کہ کھانا کہاں ہے؟ کہا کہ سارا کچھ مورتی نے کھا لیا. گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، پتھر کی مورت بھی کھا سکتی ہے. کہا کہ نہیں، وہاں ایک درویش کھڑے ہیں، انہوں نے مورتی سے بات کی تو ان کے حکم کی تعمیل میں اس نے سارا کھانا کھا لیا. سارے گاؤں والے جمع ہو گئے. دیکھا کہ خواجہ سرکار وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور سارے گاؤں والے جمع ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کے حکم سے کھاتی ہے؟ کہا کہ ہاں کھاتی ہے. تم کھلاؤ تو نہیں کھائے گی، ہم کہتے تو کسی بھی بے جان میں جان آ جاتی ہے. تو انہوں نے پھر کھانا لایا اور اس کو کھلانا چاہا. غریب نواز نے پھر مورتی سے مخاطب ہو کر فرمایا، کھا لے اتنے پیار سے کون کھلاتا ہے. پھر جب کھلانا شروع کیا تو اس میں جان آ گئی اور مورتی نے سارا کھانا کھا لیا. آپ کی یہ کرامت کو دیکھ کر سارے کا سارا علاقہ ایک لمحے میں مسلمان ہو گیا. ایک ہی لمحے میں سب نے خواجہ سرکار کے قدموں پر اپنی عقیدتوں کو نچھاور کیا اور سب نے توحید کا اعلان کیا، رسالت کا اقرار کیا. سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. آپ جس شہر کا رخ فرماتے، جس قصبے میں، جس گاؤں میں جاتے، وہ گاؤں اسلام کا ہو جاتا. لوگ سرکار مدینہ کے دیوانے ہو جایا کرتے، میرے خواجہ کے دیوانے ہو جایا کرتے. معزز سامعین کرام، اچھے کاموں میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں. کبھی جادوگروں سے آپ پر حملہ کروایا گیا تو جادوگروں کو آپ کے کھڑاوے شریف مارتے ہوئے تابع کر کے لاتے ہیں، جادوگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص غریب نواز کا قتل کرنے کے لیے آتا ہے، اپنے آستین میں آبدار خنجر چھپا کر لاتا ہے. خنجر آبدار لا کر بڑا عقیدت مند بن کے آیا، جھک کر احترام سے سامنے بیٹھنے لگا. خواجہ سرکار نے اس کی جھوٹی عقیدت کو دیکھا، روشن ضمیر ہیں، باطن کا حال جانتے ہیں. غریب نواز نے مسکرا کر فرمایا، یہ جھوٹی عقیدتیں چھوڑ، جو کام کرنے کے لیے آیا ہے وہ کام کر. بس یہ کہنا ہی تھا، وہ کانپنے لگا، شرمندہ نادم ہو کر رونے لگا اور کہا کہ اے خواجہ خواجگاہ مجھے معاف کر دے. آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. جو نقصان کرنے کے لیے آتا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، جو ہلاک کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے. اللہ اکبر، کیا غریب نوازی ہے، کیا فیاضی ہے، ہر غریب کو دیا جا رہا ہے. کیا مسلمان، کیا کافر، کیا امیر، کیا غریب، ہر کسی کو خواجہ کے دربار میں نوازا جا رہا ہے. خاص طور پر ہندو قوم آج سے نہیں، اس زمانے سے خواجہ سرکار کی بڑی معتقد ہے. ہندو قوم کو اللہ نے اولیاء اللہ کی عقیدت سے نوازا ہے. وہ لوگ بڑے معتقد ہیں. اس زمانے سے خواجہ سرکار کی خدمت میں بڑے بڑے رئیس آیا کرتے، غریب آتے، کیا آتے، ہر کسی کو ایک سلوک کے ساتھ، ایک نظر کے ساتھ، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا. کسی کو اونچا یا کسی کو نیچا نہ کیا جاتا، سب کے ساتھ برابر کا سلوک خواجہ کے دربار میں ہوا کرتا. اللہ نے آپ کو دست غیب عطا کیا تھا، ہزاروں کا لنگر چلایا جاتا تھا، لیکن کبھی بادشاہ سے مدد لی جاتی، نہ کسی جاگیردار سے مدد لی جاتی. جب کبھی نگران آتا مطبخ کا، پکوان کے لیے آپ سے کچھ بھی مانگتا، آپ اپنا مسلح ہٹاتے، فرماتے جتنا چاہتا ہے اس میں سے لے کر چلا جا. دوسرا کوئی ہٹاتا تو کچھ دکھائی نہ دیتا. خواجہ کو پروردگار نے دست غیب عطا کیا تھا، بس ہزاروں کا لنگر خواجہ کے دربار سے چلا کرتا تھا.
اور وہ روشن ضمیری پروردگار نے خواجہ کو عطا کی تھی. بعد زمانی بعد مکانی میرے خواجہ کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھا کرتا تھا. ایک مرتبہ ادے پور سے ایک شخص خواجہ کے دربار میں آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ حضور فلاں جاگیردار نے آپ کا کرتا مانگا ہے. تو خواجہ سرکار نے فرمایا واپس جا, اب اسے میرے خمیس کی ضرورت نہیں ہے. وہ فوراً واپس جاتا ہے تو اسے اطلاع ملتی ہے کہ تیرے سفر پر روانہ ہونے کے ساتھ ہی یہاں یہ مر گیا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اجمیر میں بیٹھ کر خواجہ ادے پور کی خبر رکھ رہے ہیں, اور کس نے کیا مانگا ہے, مانگنے والا اس وقت کس حال میں ہے, خواجہ اس سے بھی باخبر ہیں اور اس کا بھی نظارہ فرما رہے ہیں. اسی لیے تو مدینے والے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, مومن کی نظر سے ڈرو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اسی لیے خنجر لانے والا بھی ڈر کے تائب ہو کر مسلمان ہو رہا ہے, ادے پور سے آنے والا بھی آپ کی کرامت کا معترف ہو رہا ہے. یہی نہیں, ایک وقت آپ کے مرید کامل, آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کٹھن وقت آ گیا. دلی میں سلطان شمس الدین التمش خواجہ سرکار کے اجمیر میں قدم رکھتے ہی یہاں سلطان محمد غوری کو جب آپ کی بشارت ہوئی, وہ ہندوستان کا رخ کرتا ہے, راجپوتوں سے جنگ ہوتی ہے. خواجہ کی آمد کے بعد سلطان محمد غوری کو ہندوستان پر کامیابی عطا ہوئی, اور وہ اجمیر فتح کر کے جب مغرب کے وقت اجمیر میں پہنچتا ہے, اذان کی آواز آتی ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کفرستان میں اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. جب آواز سے قریب پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ کچھ درویشوں کی جماعت ہے, کچھ فقراء جمع ہیں, کوئی نماز پڑھا رہے ہیں, وہ بھی نماز میں شریک ہوتا ہے. نماز کے بعد جب خواجہ سرکار فارغ ہو کر پلٹتے ہیں, سلطان غوری نے خواجہ کے چہرے کو دیکھا تو قدموں پہ گر گیا اور کہا کہ حضرت وہ آپ ہی ہیں جس نے مجھے خواب میں کامیابی کی بشارت دی تھی, آپ کے حکم پر میں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا. خواجہ کے صدقے میں ہندوستان پر مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا ہوئی ہے. یہ اسباب کی دنیا میں سلطان غوری کو سعادت ملی ہے, لیکن باطنی طور پر یہ امر غریب نواز تھا کہ امر الہی سے آپ نے سلطان محمد غوری کو آپ نے حکم دیا, خواب میں وہ ہندوستان کا رخ کرتا ہے, پھر یہ ملک مملکت اسلامیہ میں تبدیل ہو گیا اور 1000 برس مسلمانوں نے یہاں حکمرانی کی اور ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنایا, بری رسومات سے بچایا, لوگوں کو ایک سیدھی راہ اور معیاری فکر مسلمانوں نے عطا کی. یہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے. مسجدیں بن گئیں, خانقاہیں بن گئیں, مدرسے بن گئے, یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے. یہ بھی حقیقت ہے خواجہ کی آمد سے پہلے بھی کہیں کہیں اسلام کا چراغ جلا ہے, کیرلا میں جلا ہے, لاہور تک بھی روشنی پہنچ چکی تھی, لیکن کلی حیثیت سے دیکھیں لاکھوں افراد 90 لاکھ نے جس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا, جس کی آمد سے دلی پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا, اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے, وہ میرے خواجہ ہیں جن کے صدقے میں یہاں پر اسلام کا بول بالا ہوا ہے. تو دلی میں بھی شمس الدین التمش کا دور چل رہا تھا. دلی کی سرزمین پر خواجہ سرکار کے مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا ولایت میں بہت اونچا مقام ہے, جن کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شمس الدین التمش کے دربار میں روحانی فیض دیتے ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بدبخت خاتون آئیں اور آ کر اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری فریاد سنیں, میری مدد کریں, میرے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے اور اس کا باپ اسے قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے, میرے ساتھ انصاف کریں, مجھے انصاف دلائیں. بادشاہ شمس الدین التمش نے پوچھا کس نے تیرے ساتھ گناہ کیا, کون اس بچے کا باپ ہے؟ تو اس خاتون نے بڑی گستاخی کے ساتھ, بڑی بے باکی کے ساتھ حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا یہ بختیار کاکی قطب الدین بختیار یہ میرے بچے کے باپ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ.
سارے مجمع پر، سارے دربار میں سکتہ طاری ہو گیا، سارے مجمع پر۔ بادشاہ بھی پشیماں پریشان ہو گیا، وہ بھی معتقد تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، کیا ہر کوئی آپ کا معتقد ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے بھی ایک نظام بنایا ہے، جب دربار میں کوئی آ کر کوئی دعویٰ کر دے تو اس کو بھی سنا جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ ایک لمحے کے لیے سب پہ سکتہ طاری ہو گیا، ششدر و حیران ہے، اللہ اکبر کیا کہا جائے، اتنا بڑا الزام خواجہ کے لخت جگر پر پڑ چکا ہے۔ ادھر خواجہ بختیار کاکی اسی لمحے میں اپنے پیر اور اپنے مرشد کو یاد کرتے ہیں، یا معین یا غریب نواز میری مدد فرمائیے۔ آپ کی زبان سے یہ نکلنا ہی تھا، سارے مجمع میں آواز گونج اٹھی، خواجہ سرکار آ گئے، خواجہ سرکار آ گئے۔ ایک لمحے میں مرشد کامل اجمیر سے کرامتاً دلی تشریف لاتے ہیں، سارا مجمع اٹھ کر خواجہ کے قدم بوسی کرنے لگتا ہے۔ غریب نواز جلال کے عالم میں آتے ہیں، اپنے مرید کو دیکھ کر حال دریافت کرتے ہیں، بختیار کیا ہوا، کیوں ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے؟ خواجہ بختیار کاکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ اے شیخ، آپ کے غلام پر ایک گھنونا الزام لگ چکا ہے۔ خواجہ سرکار نے یہ دیکھا تو اس خاتون کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اندر پلنے والے بچے سے مخاطب ہو کر کہا، اے بچے بتا، تو اس کے پیٹ میں پل رہا ہے، تو کس کا گناہ ہے؟ ماں کی پیٹ سے بچے نے آواز لگائی، اے غریب نواز، اے خواجہ خواجگاں، میں کسی اور کا گناہ ہوں، یہ عورت فاحشہ ہے، اس نے آپ کے غلام، آپ کے چہیتے، آپ کے بختیار پر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اللہ اکبر، سارے دربار میں میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی آبرو اور لاج رکھنے کے لیے خود خواجہ سرکار تشریف لائے، آپ کی پاک دامنی سب پر ظاہر ہو گئی، اور سب کے سامنے وہ جھوٹی اس اعتراف پر مجبور ہو گئی کہ ہاں، مجھے ان کے دشمنوں نے رقم دی تھی، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا، اس کو گرفتار کر کے سزا دی جاتی ہے۔ اس واقعے سے پتہ کیا چلا؟ سامعین کرام، یہ عقیدت مندوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ناقدین کے لیے اس میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں ہے، وہ جو چاہے تنقید کر سکتے ہیں۔ عقیدت مندوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ مرید کتنی بھی اونچی منزل پر پہنچ جائے، جب وقت مصیبت آتا ہے تو اسے اپنے پیر کو پکارنا چاہیے، اور جب اپنے پیر کو آواز لگائی جاتی ہے تو پیر بذات خود مدد فرماتے ہیں، مرشد کامل کی دستگیری ہوتی ہے، اور مرشد کامل اپنے پکارنے والوں کی لاج رکھا کرتے ہیں، کیونکہ رب قدیر ہمیشہ ان کی نسبتوں کی لاج رکھا کرتا ہے، ان کے بارگاہوں کی لاج رکھتا ہے، ان کے ناموں کی لاج رکھا کرتا ہے۔ ان کے نام بھی دستگیری کرتے ہیں، ان کے ناموں سے بھی مدد ملا کرتی ہے۔ پوچھیں گے نام سے مدد کیسی ملتی ہے؟ یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، یا معین حق معین کے نعرے لگتے ہیں تو کیوں لگتے ہیں؟ اللہ ان کے ناموں میں بھی تاثیر دیتا ہے، ان کے ناموں میں بھی غضب کی تاثیر ہوا کرتی ہے، جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کتاب سنن ابن ماجہ میں ابو السلط الحروی راوی بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے ناموں کی ایک چین بیان کرتے ہیں، عن عبد السلام ابن ابی صالح ابی السلط الحروی عن علی ابن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ کہ ابو السلط الحروی نے امام موسیٰ کاظم سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے والد امام باقر سے، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ حدیث آگے کا متن اور ہے، متن بیان کرنے کے بعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کے نام ہیں، آل نبی اولاد علی سے لے کر مولا علی تک ناموں کی جو لسٹ اور فہرست ہے، یہ جو ناموں کی چین ہے، اہل بیت کے ناموں کے بارے میں راوی حدیث بیان کرتے ہیں، لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرأ، فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل بیت خاندان نبوت کے نام کسی مریض پر پڑھ کے دم کر دیے جائیں، کسی پاگل پر پڑھ کر پھونک دیے جائیں، تو اللہ اس کے جنون کو ختم کر دے گا، اور اللہ پاگل کو بھی شفا عطا کر دے گا، عقل سلیم عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اہل بیت
خاندان نبی کے ناموں کا یہ حال ہے تو ان کی ذات کا کیا حال ہوگا؟ ناموں کی یہ تاثیر ہے کہ المدد یا شیخ عبد القادر یا غوث اعظم دستگیر کہہ کے نام سے مدد حاصل کی جاتی ہے، یا معین یا غریب نواز کہہ کے ان کے نام کے وسیلے سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ نام کا یہ حال ہے تو ان کی ذات کا کیا عالم ہوگا؟ یہاں دلی میں شاہ شمس الدین التمش کے دربار میں بذات خود خواجہ سرکار کی ذات آ گئی اپنے مرید کی مدد کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی پتا چلا مرید کتنے بھی کمال پہ پہنچ جائے وہ اپنے پیر کی دستگیری سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اسے اپنے پیر کے فیض سے ہی کمال ملتا ہے، اور مصیبتیں اپنے پیر کے ذریعے ہی اس کے دور ہوا کرتی ہیں۔ اور تو اور معزز سامعین کرام، میرے خواجہ کی کرامتوں کا شہرہ پورے عالم اسلام میں ہے، پورا عالم اسلام میرے خواجہ کی کرامتوں کا معترف ہے۔ سمرقند میں جب میرے خواجہ کا قیام تھا، ایک مسجد میں جھگڑا ہو رہا تھا، محراب قبلے کی سمت میں ہے یا قبلے سے ہٹا ہوا ہے، تو میرے غریب نواز خواجہ سرکار نے معترض کو پکڑا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ دیکھ محراب میں سے کیا دکھ رہا ہے۔ اس نے محراب کی سمت دیکھ کر کہا اللہ اکبر، یہ محراب صحیح بنا ہوا ہے، مجھے اس محراب کی سمت سے کعبہ نظر آ رہا ہے، سمرقند سے کعبۃ اللہ کا دیدار کرایا جا رہا ہے۔ میرے خواجہ جس پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کی بصارت کو بھی بصیرت بنا دیا کرتے ہیں، اس کی بصارت کی اوقات بڑھا دیا کرتے ہیں، چشن باطنی کو واہ فرما رہے ہیں، اور سمرقند سے حجاز کعبے کا نظارہ کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، خواجہ سرکار کی دھوم ہے، ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ کی عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ آج 800 برس گزر چکے ہیں، آج بھی دنیا مرادیں حاصل کرنے کے لیے خواجہ کے دربار میں جاتی ہے، اجمیر میں دعائیں کرتی ہے، ایک روحانی فیض حاصل کرتی ہے، اور ہر حاضری میں ایک ترقی محسوس کرتی ہے۔ کیوں اتنا مال خرچ کیا جا رہا ہے؟ کیوں اجمیر کا رخ کیا جا رہا ہے؟ جانے والے کو یقین ہے کہ میری حاضری مجھے ضرور نوازتی ہے، اور آ کر وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ تو اسی لیے لوگ خواجہ کے دربار میں سال بھر خصوصاً 6 رجب کو چھٹی شریف میں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، غرباء اور مساکین کو وہاں کھانے کھلاتے ہیں۔ غریب بھی ہندوستان کے کونے کونے سے آتے ہیں کہ خواجہ کے چاہنے والی ہماری مدد کرتے ہیں، وہاں کھانے کو ملتا ہے، کسی کو لباس مل رہا ہے، غریبوں کو خیرات مل رہی ہے، خواجہ کا صدقہ لٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجیری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے، اولیاء سے جو محبت کرتا ہے، قیامت میں انہی کی سنگت عطا کرتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا، ایک کتے کو ان سے محبت ہوئی تو اللہ نے کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہے ساتھ میں ان کے چاہنے والے کتے کا بھی ذکر ہے۔ تفاسیر میں آیا کہ قیامت کے دن جب اصحاب کہف جنت میں جائیں گے تو ان کا چاہنے والا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ ارے ایک کتا جو نہ ایمان جانتا ہے، نہ کلمہ جانتا ہے، نہ نماز جانتا ہے، نہ روزہ جانتا ہے، وہ ولیوں سے محبت کر کے جنت میں جا سکتا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ولیوں کی محبت سے ان کے ساتھ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ ضرور جائے گا، بدرجہ اولا جائے گا۔ اللہ سے قوی امید ہے کہ خواجہ غریب نواز، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کا نظارہ اور آپ کی بارگاہ میں چادر کی پیشکشی اور عقیدتوں کا اظہار خالی نہیں جائے گا۔ کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی نہ جائے گی کبھی نسبت کسی کے ساتھ۔ اس خاکسار نے بھی بارگاہ خواجگی میں یوں عرض کیا ہے کہ ہم غلام خواجہ ہیں، وہ ہمارا خواجہ ہے، اس زمین پہ صدیوں سے صرف ایک راجہ ہے، ہند و پاک کی سرحد ہم نے کھینچ لی لیکن ہند و پاک کی سرحد ہم نے کھینچ لی لیکن اس طرف بھی خواجہ ہے، اس طرف بھی خواجہ ہے، اس طرف بھی خواجہ ہے، اس طرف بھی خواجہ ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں خواجہ اجمیر کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمایا، خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا بنایا، مشکلوں میں اجمیر حاضر ہو کر دعائیں کر کے اپنی مرادوں کو پوری کرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنایا ہے۔ ہم پروردگار کی بارگاہ میں
شکر بجا لاتے ہیں۔ باقی خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لا کر ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا بروز قیامت ہمارا شمار خواجہ غریب نواز حضور سلطان الہند کے چاہنے والوں کے زمرے میں فرمائے، ہماری عقیدتوں کو پروردگار قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔